وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو گے، تو غنیمت کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ وہ مال جو کافروں سے لڑائی میں اور غلبے میں حاصل ہو۔ تو پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ وہ جو مال حاصل ہوتا تھا نا، جنگ ختم ہونے کے بعد وہ سارا مال ایک جگہ ڈھیر کر دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ لیکن امت مسلمہ کے لیے اس مال کو حلال کیا گیا۔ تو یہاں پر اسی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جان لو تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو گے، اس میں سے پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے۔ یعنی پہلے بتایا تھا کہ تقسیم جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اب اس تقسیم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرابت داروں کا، اور یتیموں اور مسکینوں کا، اور مسافروں کا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، جو دن حق اور باطل کی جدائی کا دن تھا، جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے جو ہے وہ ایک ہی ہیں۔ تو اس کا مطلب کس طرح سے انہوں نے حصے کیے کہ سارے مال غنیمت کے 5 حصے کیے، 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم کیے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، ٹھیک ہے، ان میں سے جو پیادے تھے ان کو 1 حصہ ملے گا، سوار کو 3 گنا ملے گا، اور پانچواں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں، اس کے بھی 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کریں گے؟ مفاد عامہ میں خرچ کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصہ مسلمانوں پر ہی خرچ فرماتے تھے۔ اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے مسند احمد کی، آپ نے فرمایا کہ میرا جو پانچواں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالحے پر ہی خرچ ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا، پھر یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مال غنیمت کی تقسیم بتا دی گئی۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس دن جو بندے پر اترا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اس سے مراد فرشتوں کا نزول ہے، یا پھر جو بدر میں ہوا تھا، یا پھر آیات الہی کا نزول ہے۔ اور یہاں پر جو فرقان کی بات ہوئی، حق اور باطل کی جو بات ہوئی، اس سے مراد وہی بدر کی جنگ ہے جو 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس کو یوم الفرقان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دے کر واضح کر دیا گیا تھا کہ اسلام حق ہے اور کفر اور شرک جو ہے وہ باطل ہیں۔ یعنی مسلمانوں اور کافروں کی جماعتیں جو بھیڑ گئی تھیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے۔ دنوں جو ہے وہ دنیا سے نکلا ہے نا، دنیا بھی قریب کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہاں پر وہ کنارہ مراد ہے جو مدینہ شہر کے قریب تھا، اور قصبہ دور کے کنارے کو کہتے ہیں۔ کافر اس کنارے پر تھے جو مدینے سے نسبتاً دور تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہی بتایا جا رہا ہے۔ اور قافلہ تم سے نیچے تھا، یعنی وہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کا تھا، جو ان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اور اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو یا ہو دلیل پر یعنی یقین جان کر، اور ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل یعنی حق پہچان کر زندہ رہے۔ یعنی یہ اللہ کی تقدیر مشیت میں تھا کہ جو فریقین تھے مسلمان اور کافر، ان کا اجتماع بدر میں ہوا، تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے گا تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اسے یقین ہو کہ اسلام سچا دین ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، کیونکہ اس پر واضح ہو جائے کہ مشرکین کا راستہ گمراہی اور باطل کا ہے۔ تو ایک یہ مثال قائم کرنے کے لیے ایسا کیا گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اور اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے بخوبی واقف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا تھا جنگ بدر سے پہلے، اس میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی تھی، اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کے سامنے بیان کی، اس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ اس کے برعکس اگر کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو کیا ہوتا کہ وہ صحابہ کم ہمت ہو جاتے، ٹھیک ہے، پست ہمت ہو جاتے۔ جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا، یعنی اس کا سبب کیا تھا؟
کہ وہ وعدہ پورا ہو جائے، وہ فیصلہ پورا ہو جائے جس کے اسباب اللہ نے دکھا دیے تھے. یعنی وہ لوگ دونوں دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کو کم کر کے دکھایا، تاکہ جب لڑائی ہو تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے خوف نہ کھائیں، بلکہ بھرپور مقابلہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں، یعنی اسلام کو غالب کر دے. اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. اب مسلمانوں کو لڑائی کے وہ آداب بتائے جا رہے ہیں جن کو دشمن سے مقابلے کے وقت ملحوظ رکھنا ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ثابت قدمی اور استقلال. اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں ہے. اور دوسری ہدایت کہ اللہ کو کثرت سے یاد رکھو. تو اگر تھوڑے سے بھی مسلمان ہوں گے، اگر وہ اللہ کی طالب رہیں گے، اللہ کی کا ذکر کثرت سے کریں گے، تو اللہ بھی ان کی طرف متوجہ رہے گا. اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں گے تب بھی اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے اندر غرور پیدا نہیں ہوگا، اور ان کی اصل توجہ اللہ تعالیٰ کی امداد پر ہی رہے گی. تو اس لیے فرمایا کہ ایک تو ثابت قدم رہو، دوسرے بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو. آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر اور سہار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ تیسری ہدایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت. تو ایسے حالات میں اگر ان کی نافرمانی کی جائے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے وہ روکتے تھے. کیونکہ جب یہ کفار کے قافلے نکلے نا لڑائی کی نیت سے، تو بڑے اتراتے اور فخر و غرور کرتے ہوئے نکلے، کیونکہ ان کو اپنی تعداد پہ بھی بڑا ناز تھا. تو ان کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرنے والا ہے، جبکہ ان کے اعمال کو شیطان نے انہیں زینت دار یا خوبصورت بنا کر دکھا دیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا. یعنی ان کو چڑھائی دے رہا تھا. میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں، لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہو گئیں، یعنی ایک دوسرے کے مقابل آ گئیں، تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا. یہ شیطان تھا، اور کہنے لگا میں تو تم سے بری الذمہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. تو کہا جاتا ہے کہ شیطان جو تھا نا وہ سراقہ بن مالک، ایک مشرکین میں کوئی شخص تھا، ان کی صورت میں آیا، جو ایک قبیلہ تھا بنی بکر، ان کے سردار تھے. اور نہ صرف یہ کہ ان کو فتح اور غلبے کی بشارت دی، بلکہ اپنی حمایت کا بھی یقین دلایا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ ملائکہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی ہے، تو ایڑیوں کے بل بھاگ گیا اور کہنے لگا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ اس کو تو فرشتے نظر آ رہے تھے نا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. یعنی اللہ کا خوف تو اس کو تھا، لیکن پھر بھی وہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے مسلمانوں کو اتنا زیادہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان کے دل میں برے برے خیالات لے کے آ رہا تھا. اس کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی مدد حاصل ہے، اسی لیے وہ ایڑیوں کے بل بھاگا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم. جبکہ منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا، یعنی جن کے دلوں میں روگ تھا، اس سے مراد وہ مسلمان تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو بھی مسلمانوں کی کامیابی کے بارے میں شک ہو رہا تھا، یا پھر اس سے مراد مشرکین ہیں، یا پھر مدینے کے یہودی. تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یعنی ان کی تعداد تو دیکھو اور سر و سامان کا حال دیکھو، اور یہ مقابلہ چلے ہیں مشرکین سے جو کہ تعداد میں ان سے کہیں زیادہ ہیں. تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں بنا رہے تھے، یعنی جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے. جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ بلا شبہ بڑے غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل دنیا کو اہل ایمان کے عزم سے کیا اندازہ ہو سکتا ہے. ان کا توکل تو اللہ کی ذات پر ہے جو غالب ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو وہ بے سہارا نہیں چھوڑتا، اور وہ حکمت والا بھی ہے. کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کے منہ پر اور ان کے سرینوں پر مارتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے، اس سے بچنے کے لیے وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے تو فرشتے ان کے پیچھے سے تلواریں مارتے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ اسی طرح سے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو اب چھوڑنا نہیں ہے، ان کو کچل دینا ہے، ان کی قوت کو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. اور پھر جب وہ مرتے تھے تو ان کو جہنم کا عذاب چکھانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ پھر تم جلنے کا عذاب چکھو.
یہ بسبب ان کے ان کاموں کے تھا جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا تھا، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ عادل ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کر لیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندوں، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، بس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے گا اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ مثال فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، پس اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل ڈالے جو کہ ان کی اپنی تھی۔ تو یہاں پر ایک منٹ، یعنی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے، اللہ کے احکام سے اعراض کر کے اپنے احوال اور اخلاق کو نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب فرما لیتا ہے، تو اللہ کے انعامات کا اگر مستحق بننا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کے گناہوں سے اجتناب کریں۔ تو تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرے۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے نا کہ کسی قوم پر کوئی نعمت فرما کر پھر بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، تو قوم کو اپنی حالت خود بدلنی پڑتی ہے اللہ کی اطاعت کر کے، ورنہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا نہیں ہے۔ مثال حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے، انہوں نے اپنے رب کی باتوں کو جھٹلایا، بس ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ان کو برباد کر دیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ یہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں اور پھر وہ ایمان نہ لائیں۔ شر الناس کی بجائے ان کو شر الدواب کہا گیا۔ دواب ویسے تو لغوی طور پر دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر چوپایوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کافروں کو انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور جانوروں میں بھی بدترین جانوروں سے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کر لیا، پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیزگاری نہیں کرتے، یعنی ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ کافروں کی عادت ہے کہ ہر نقص کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہودیوں کے قبائل بھی یہاں پہ مراد ہیں، جو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے تھے۔ تو وہ عہد کرتے تھے کہ ہم کافروں کی مدد نہیں کریں گے جنگ میں، لیکن جب جنگ ہوتی تھی تو پھر وہ کافروں کے ساتھ مل جاتے تھے اور مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیتے تھے۔ بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے، انہیں ایسی مار مار کے ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے۔ اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، یعنی اگر کوئی نقض عہد کرے گا کوئی قوم تو پھر آپ بھی جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر پہلے مسلمانوں کی طرف سے اگر پہل ہو تو پھر یہ خیانت کہلائے گی، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کو تیار رکھنے کی، کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوفزدہ کر سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں خوب جان رہا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ تو یہاں پر قوہ جو ہے وہ اس کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی تیر اندازی، کیونکہ اس دور میں بہت جنگی اسلحہ جو تھا وہ اس کو استعمال کرنا ایک بہت بڑا فن تھا، اور اسی طرح گھوڑے جو تھے وہ جنگ کے لیے ضروری تھے۔ لیکن اب تیر اندازی اور گھوڑوں کی یہ جنگی اہمیت اتنی اس لیے نہیں رہی کہ آج کل دیگر ہتھیار آ گئے ہیں جنگ کے لیے، جیسے میزائل ہیں، ٹینک ہیں، بامبس ہیں، اور بحری جہاز اور بحری آبدوزیں وغیرہ۔ تو یعنی جو بھی مطلب دشمن سے لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے، جیسا بھی اسلحہ ہے وہ ہمیشہ تیار رکھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ بالکل غافل ہو کے بیٹھ جائے اور دشمن جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ کر دے۔ تو مسلمانوں کو یہاں پر تیار رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہو، اور پھر اس کے بعد اپنی تیاری پوری کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف جو ہے وہ اللہ کی مدد کا یا اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔
اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہ خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اگر جنگ کے حالات نہیں ہوتے، تیاری تو پوری رکھو، لیکن اگر صلح ہو جاتی ہے، وہ لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے اور دشمن بھی صلح کی طرف مائل ہو، تو صلح کرنے میں کوئی جو ہے وہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور صلح سے دشمن کا مقصد اگر دھوکہ اور فریب ہو، تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ دشمن کے فریب سے محفوظ رکھے گا، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر وہ آپ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے مومنوں اور تیری تائید کی ہے، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا تھا، یہ تو اللہ ہی ہے کہ اس نے ان کے دل میں الفت ڈال دی، وہ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر جو اللہ نے احسان کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کے ذریعے مدد فرمائی، وہ آپ کے دستے بازو اور محافظ اور معاون بن گئے، اور مومنوں پہ یہ احسان بنایا کے اوپر یہ احسان کیا کہ ان کے درمیان جو آپس میں عداوت تھی نا، اس کو دور کر دیا اور وہ محبت اور الفت میں تبدیل ہو گئی۔ پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے جانثار بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم حنین کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، تم محتاج تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں خوشحال کیا، اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں آپس میں جوڑ دیا۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کرتے تو انصار اس کے جواب میں کہتے، اللہ و رسولہ امن، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیے۔ تحریض کے مطلب ہوتا ہے ان کو رغبت دلانا، شوق پیدا کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ جنگ سے پہلے صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے تھے اور اس کی فضیلت ان سے بیان کرتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یعنی ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو اچھی اچھی باتیں کرتے تھے تاکہ وہ موٹیویٹ اور جنگ میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں۔ ایک صحابی عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یعنی کوشچن کیا حیرت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں جانے والوں میں سے ہوگے، یعنی بشارت دی ان کو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر جو بچی اسے ہاتھ سے پھینک دیا اور کہنے لگے ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ زندگی تو بہت طویل ہوگی، اور آگے بڑھے اور دادے شجاعت لینے لگے حتیٰ کہ وہ شہادت سے ہمکنار ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ایسے ہوتے تھے صحابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کرتے تھے، فوراً فوراً جو ہے وہ آگے بڑھ کر انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اگر تم میں سے 20 بھی صبر والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کو بشارت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ثابت قدمی سے جو لڑیں گے تو 20 مجاہد 200 پر اور 100 جو ہیں وہ 1000 پر غالب ہوں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پچھلا حکم جو تھا کہ ایک مسلمان پر 10 کافر اور 20 پر 200، یعنی 20 کافر مسلمان ہوں گے تو وہ 200 پر کافی ہیں، اور ایک مسلمان 10 پر، تو تھوڑے سے وہ ڈر گئے تھے نا مسلمان، ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے اوپر 10 لوگ حملہ کر رہے ہیں اور آپ اکیلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو بشارت دی تھی کہ اگر ایسا ہوگا، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا تو تم غالب آ جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے بشر تھے نا، انسان تھے، تو وہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو کم کر رہے ہیں، یعنی 1:2 کا اب ریشو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر 100 ہوں گے تو 200 پر، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اس کے بعد صبر اور ثابت قدمی کی بھی اہمیت بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قیدی نہیں ہے جب تک کہ ملک میں اچھی سی خون ریزی نہ ہو جائے، یعنی ان کو جو ہے وہ قید کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو اچھی طرح سے کچل دو، یعنی ان کو مار دو، وہ زیادہ بہتر ہے، قیدی نہ بناؤ، تم تو دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے۔
کیونکہ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 قیدی بنائے گئے تھے، کیونکہ یہ کفر و اسلام کا پہلا مارکا تھا، تو قیدیوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے اس کے احکام نہیں آئے تھے ابھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا ان کو قتل کریں یا فدیہ لے کر چھوڑیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، مشورے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ کفر کی قوت اور شوکت کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ کفر اور کافروں کے سرغنے ہیں، اور یہ اگر آزاد ہو گئے تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے۔ جبکہ حضرت ابوبکر کی رائے اس کے برعکس تھی، وہ کہنے لگے کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے اور اس مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کو پسند فرمایا تھا۔ تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ تم ان کو، مطلب وہی حضرت عمر کی بات کی تائید کی گئی کہ تم جو ہے وہ ان کو اچھی طرح سے کچل دو، اور جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی، یعنی دنیا کا لالچ نہ کرو، مال کا لالچ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے خزانے غیب سے تمہاری مدد کر سکتے، اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد کر دیں گے، لیکن اس وقت ان کو کچلنا زیادہ ضروری تھا۔ بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس کو خوب کھاؤ پیو۔ تو مال غنیمت کی پاکیزگی اور حلت بیان کی جا رہی ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو دے دے گا، یعنی ان کو جو ہے وہ ایمان اور اسلام لانے کی اگر تمہاری نیت ہوگی تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ قبول اسلام کے بعد عطا کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا کہ حضرت عباس جو تھے وہ ان قیدیوں میں سے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی مال اور دولت سے خوب نوازا، پھر تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ تعالیٰ سے خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کروا دیا، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ یعنی اگر وہ زبان سے تو اقرار کر دے کہ ہم اسلام لے آئے، لیکن مقصد دھوکہ دینا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے ان کو مزید ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ پہلے بھی ایسا کر چکے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی مہاجرین، یہ فضیلت میں پہلے نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے ان کی پناہ دی اور مدد کی، یہ انصار تھے، یہ فضیلت میں دوسرے نمبر پر ہیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں۔ اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ یہ صحابہ کی تیسری قسم ہے جو مہاجرین اور انصار کے علاوہ ہیں، یہ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن اپنے علاقوں اور قبیلوں میں مقیم رہے، ہجرت انہوں نے نہیں کی اللہ کے حکم کے مطابق۔ ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم ان پر مدد ضرور کرنا ان کی، یعنی ان کی مدد کا حکم دیا جا رہا ہے، مشرکین کے خلاف اگر ان کو مدد کی ضرورت آئے تو تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے، یعنی ایسی قوم کے خلاف مدد کے خواہش مند ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا اور جنگ نہ کرنے کا عہد ہے، تو پھر مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں معاہدے کی پاسداری ضرور کرنا۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو مہاجرین اور انصار کے جو شروع میں دو گروہوں کا ذکر تھا نا، وہ ان کی دوبارہ سے فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، پس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی رہیں گے، یعنی چوتھا گروہ ہے جو فضیلت میں پچھلے دو گروہوں کے بعد، اور تیسرے گروہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی سے پہلے ہے، یعنی ہر گروہ بتاتی ہے کہ کن کے کیا کیا درجے ہیں۔ اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں، یعنی اخوت کی بنیاد پر وراثت میں جو حصے دار بنتے تھے
اس آیت میں اس کو منسوخ کیا جا رہا ہے کہ اب وارث جو ہوں گے وہ صرف نسبی اور سسرالی رشتوں سے ہی منسلک ہوں گے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. سورت توبہ التوبہ، اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. سورت التوبہ. سورت التوبہ مدنی سورت ہے اور اس میں 129 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں. برا براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا. اس کے جو ہے وہ اس صورت کے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے مفسرین نے بہت سارے ناموں کا ذکر کیا ہے. ایک توبہ ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور دوسرا نام برات ہے اس لیے کہ اس میں مشرکین سے برات کا اعلان عام ہے. یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں کیا گیا، اور اس کی بھی متعدد وجوہات جو ہیں وہ کتاب تفسیر میں موجود ہیں. لیکن صحیح بات زیادہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین میں بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے. تو یہ سورت جو ہے وہ سورہ انفال کا اختتام ہے یا بقیہ ہے، اور یہ 7 بڑی صورتوں میں 7ویں بڑی صورت ہے جنہیں سبا طوال کہا جاتا ہے. تو یہ 7ویں صورت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. تو یہاں پر جو برات کا اعلان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو قرآن کی یہ آیت اور یہ احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ مکے میں ان کا عام اعلان کر دیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ اب کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت ہی نہیں ہوگی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، پس اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. تو یہاں پر اعلان برات کے بعد ان مشرکین کے لیے جن سے کوئی غیر غیر موقت معاہدہ تھا یا 4 مہینے سے کم کا تھا یا جن سے 4 مہینے سے زیادہ کا تھا، یہ خاص مدت تک تھا، لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری نہیں کی گئی تھی، ان سب کو 4 مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت تھی. اس کا مطلب تھا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ یہاں رہنے کے مطلب روادار ہوں گے، یہاں رہ سکتے ہیں. بصورت دیگر ان کو 4 مہینے کے بعد جزیرہ عرب سے نکل جانا پڑے گا، اور اگر وہ دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو پھر وہ حربی کافر شمار ہوں گے اور ان سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہو جائے گا. اور یہ مہلت ان کو اس لیے نہیں دی جا رہی کہ تمہارے خلاف ہم کارروائی نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی چاہ رہے ہیں، تاکہ اگر تمہیں توبہ کر کے مسلمان ہونے کی توفیق ہو جاتی ہے تو پھر تم اللہ کی عذاب سے اور اس کی پکڑ سے بچ جاؤ گے. تو یہاں پر ان کو جو ہے وہ وارننگ دی گئی کہ اب 4 مہینے تک چل پھر لو اور اس کے بعد تم یہاں سے جو ہے وہ یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر مکے کو چھوڑ کے چلے جاؤ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو ایک بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے. تو یہاں پر یوم حج اکبر سے مراد یوم نہر یعنی 10 ذی الحج کا دن ہے. اس دن منا میں اعلان برات سنایا گیا تھا، اور 10 ذی الحج کو حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں. وہاں کے جو عرب تھے وہ کیا کرتے تھے، اب جو عمرہ تھا اس کو حج اصغر کہتے تھے، اور حج کو اس کو عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے حج اکبر کہتے تھے. لیکن ہمارے ہاں تو کیا مشہور ہے کہ جمعے کے دن جو ہوتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے نا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، جمعے کا دن افضل تو بہت ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ عرب جو ہوتے تھے وہ حج اکبر حج کو ہی کہتے تھے، سارے حج کسی بھی دن آئے. تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ حج کے دن جو ہے وہ ان سے برات ظاہر کی گئی تھی، بیزاری ظاہر کی گئی تھی.
اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روح گردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے، بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کے خلاف تمہاری مدد نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ یعنی کسی سے معاہدہ ہے اور انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو پھر آپ مدت پوری کریں گے، یعنی 4 مہینے سے زیادہ بھی وہ رہ سکتے ہیں، جتنی بھی ان کی مدت ہے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یعنی حرمت والے مہینے کون سے؟ وہی 4 مہینے، یعنی رجب، ذوالقعد اور ذوالحج اور محرم، یا پھر جب اعلان کیا گیا تھا وہ 10 ذی الحج تھا نا، تو اس اعتبار سے ان کو 50 دن کی مہلت دی گئی تھی، تو وہی مراد ہے حرمت والے۔ ان کے گزرتے ہی ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، یعنی اب ان کو ہل یا حرم، وہاں ان کو رہنے کی اب اجازت نہیں تھی، تو ان کو جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن مسجد حرام کے پاس لڑنے سے منع کیا گیا تھا نا، جب تک کہ وہ خود نہیں لڑے۔ اگر وہ خود لڑے تو پھر مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ وہاں لڑنے کی اجازت تھی۔ اور ان کو گرفتار کرو، یعنی قیدی بنا لو یا قتل کر دو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر جگہ جا کر بیٹھ جاؤ۔ اور اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یعنی ان کے خلاف پھر کارروائی نہیں کی جائے گی اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی ان کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، اللہ چاہے تو ان کو بخش دے۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دو۔ یعنی کافروں کو پناہ دینے کو کہا گیا، اگر کوئی پناہ مانگتا ہے تو اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھو، تاکہ کوئی مسلمان اس کو قتل نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جب مسلمانوں کی فیملی کے بیچ میں رہے گا اور اللہ کا کلام سنے گا تو ہو سکتا ہے اس کو توبہ کی اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے، لیکن اگر نہیں مسلمان ہوتا تو پھر اس کو جائے امن تک پہنچا دو، یعنی اگر وہ پناہ طلب کرتا ہے تو پھر مارنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ بے علم لوگ ہیں، یعنی مسلمانوں کا اخلاق اور کردار یہ دیکھیں گے، اسلام کی حقانیت کو وہ دیکھیں گے، صداقت کو دیکھیں گے، تو ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے، سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے۔ جب تک کہ وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں گے تم بھی ان سے وفاداری کرو، اور اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے، یعنی عہد کی پاسداری اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ امر ہے، تو اسی لیے اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی عہد و پیمان کا۔ اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچار رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، یعنی زبان سے تو تمہیں اپنا دوست کہتے ہیں، اپنا ہمدرد کہتے ہیں، لیکن دل سے یہ تم سے نفرت کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، جو بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی نماز اور توحید رسالت کے اقرار کے بعد، نماز جو ہے وہ توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، تو یہاں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہ نماز اور توبہ کر لیں، نماز اور زکوٰۃ کے پابند ہو جائیں تو پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنے قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان کے سرداران کفر سے بھڑ جاؤ، اور ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس طرح سے وہ باز آ جائیں۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں رہے، اور خود ہی پہلی بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی، یعنی جب انہوں نے پھر سے تم سے جنگ کی پہلی دفعہ میں، تو پھر تم جو، یعنی اس سے مراد یا تو بدر کی جنگ میں مشرکین کا رویہ ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر ان کا عام رویہ ہے جو وہ اور لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، تو یہاں پر جب وہ معاہدے کے خلاف ورزی کریں گے تو پھر تم کو بھی ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ پہل
پہلے پہل تم سے چھیڑ کریں گے تو کیا تم ان سے ڈرتے رہو گے؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈر رکھو، بشرط یہ کہ تم ایمان والے ہو۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈا کرے گا اور ان کے دل کا غم دور کر دے گا۔ کیونکہ مسلمان جب کمزور تھے تو مشرکین ان پر ظلم اور ستم کرتے تھے، تو ان سے مسلمانوں کے دل بہت دکھی ہو جاتے تھے۔ تو جب تمہارے ہاتھوں وہ قتل ہوں گے، ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آئے گی، تو فطری بات تھی کہ جو مظلوم مسلمان تھے ان کے دل ٹھنڈے ہوں گے اور ان کا غصہ جو ہے وہ دور ہوگا، اور ان کا دل کا غم و غصہ دور کر دے گا، اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، بوجھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون۔ اور کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی بغیر امتحان اور آزمائش کے؟ حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں، یعنی جہاد کے ذریعے امتحان لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مومنوں کے سوا کسی اور کو دوست نہیں بنایا۔ ولیجہ کا مطلب ہوتا ہے گہرا دوست اور دلی دوست۔ تو مسلمانوں کو چونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلق رکھنے سے منع کیا گیا تھا، تو یہ بھی ایک آزمائش کا ذریعہ تھا۔ اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا، اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ لائق نہیں ہے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔ مساجد اللہ سے مراد یہاں پر مسجد حرام ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے گھر یعنی مسجد حرام کو تعمیر اور آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ یہ جو کفر اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ ان کے اعمال غارت اور کارت ہیں اور دائمی طور پر وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ یعنی ان کے بظاہر تو عمل نیک لگتے ہیں نا، کہ وہ طواف اور عمرہ بھی کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر ان کے اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو جس کے اوپر کوئی فروٹ نہیں لگتا، وہ بے ثمر درخت کی طرح ہیں، اور ان پھولوں کی طرح ہیں جن کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا، اس پر ان کو بہت فخر تھا، لیکن اس کے مقابلے میں ایمان اور جہاد کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اس کا اہتمام مسلمان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان دونوں کاموں کو ایک سمجھتے ہو، برابر سمجھتے ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ کام برابر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، اور ان کے لیے وہاں دوامی رحمت ہے، نعمت ہے۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور وہ وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں۔ یعنی اہل ایمان کی ان آیات میں فضیلت بیان کر دی گئی۔ اے ایمان والو، اس کی میں عربی پڑھتی ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، تم میں سے جو بھی ان سے محبت کرے گا وہ گناہگار ہے اور ظالم ہے۔ تو چاہے آپ کے جو باپ ہوں، بھائی ہوں، اور جو بھی رشتہ دار، دیگر رشتہ دار ہیں، اگر وہ ابھی تک کافر ہیں تو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ جب تک وہ ایمان نہیں لے آتے تو ان کو اپنا دشمن ہی سمجھنا ہے، چاہے آپ کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر جو قریبی رشتہ داریاں ہیں، محبتیں ہیں، ان ان سے روکا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ سے بڑھ کے نہ جانو، یعنی اللہ کی محبت میں ان لوگ اللہ کی مطلب ان کی محبت میں اللہ کی محبت کو نہ فراموش کر دو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ ضروری تو ہے، ان کی اہمیت اور افادیت بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے جو دل ہیں وہ انسانی دل ہے نا، تو ان کی محبت کرنا طبعی ہے، وہ منع نہیں ہے، لیکن اگر ان کی محبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہو جائے اور اللہ کی رہا یعنی بچوں اور مال کی محبت میں آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے رک جائے تو یہ بات اللہ کے لیے سخت ناپسند ہے اور اس کی ناراضگی کا سبب ہے، اور یہ فسق اور نافرمانی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی حدیث بھی اس بارے میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو ایک وضاحت سے بیان فرمایا۔ ایک موقع پر حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ اپنے نفس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تم کو اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عمر نے کہا پس واللہ اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم مومن ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جہاد کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا وہ زیادہ ضروری ہے کہ تم اپنے بچوں کی، مال کی محبت میں جہاد میں نکلنے سے گریز کرو۔ تو یہ ایک طرح سے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ جہاد جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی میں بھی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر بڑا ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ تو حنین جو ہے وہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، تو یہاں حوازن اور ثقیف کے قبیلے رہتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں بہت مشہور تھے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے۔ یہ فتح مکہ کے 18 یا 19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے۔ مذکورہ قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف کمین گاہوں پر تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا، اور ادھر مسلمانوں میں بھی یہ مطلب ایک طرح سے غرور سا پیدا ہو گیا تھا، عجب پیدا ہو گیا تھا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی اللہ کی مدد کی بجائے اپنی کثرت پر ان کو اعتماد ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ عجب پسند نہیں آیا۔ نتیجتاً جب حوازن کے تیر اندازوں نے اپنی جہاں جہاں ان کی کمین گاہیں تھی وہاں سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا، تیر اندازی کی، تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی بوچھاڑ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا اے اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضرت عباس جو بہت بلند آواز کے تھے انہوں نے مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آوازیں دینی شروع کی، تو ان کی آواز سن کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ سے میدان میں آ گئے، اور پھر اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے ان کو فتح دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ایسے مدد کی، ایک تو ان پر سکینت نازل کی، ان کے دلوں سے دشمنوں کا خوف دور ہو گیا، اور دوسرے فرشتوں کا نزول ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے 6,000 کافروں کو قیدی بنایا جن کو بعد میں ان کی درخواست پر چھوڑ دیا گیا تھا، اور بہت سارا مال غنیمت بھی حاصل ہوا، اور اس جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان ہوئے۔ تو 3 آیتیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ
پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہیں پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین کی اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا، اور اللہ ہی بخشش والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائے، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں نا، تو عقائد اور اعمال کے لحاظ سے بھی ناپاک ہوتے ہیں، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں ناپاکی مراد ہے۔ تو یہ وہی حکم ہے جو 9 ہجری کے بعد اعلان برات کے بعد کیا گیا تھا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ تو اب ان کو وہاں پہ داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا، اور اپنے فضل سے اگر چاہے، اور اللہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ تو مشرکین کو جب روکا گیا نا حرم میں آنے سے، تو مسلمانوں کے درمیان یہ خوف پیدا ہوا کہ حج کے موسم میں تو زیادہ اجتماع انہی کی وجہ سے ہوتا تھا، اور تجارت بھی ہوتی تھی، تو یہ نہ متاثر ہو جائے ان کو روکنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مفلسی یعنی کاروبار میں کمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عنقریب اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا، اور ان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو گئے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل اور خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات یہ تھی، بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو غارت کرے، اور وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں، یعنی دونوں ہی شرک کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اس کی جو تفسیر ہے، حضرت عدی بن حاتم کی بیان کردہ حدیث سے واقع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، سوری، واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود اور نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی بھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن بات یہ ہے کہ جن کو ان کے علماء نے حلال قرار دیا اس کو انہوں نے حلال کر لیا، اور جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام حرام قرار دیا، تو یہی ان کا عبادت کرنا ہے۔ یعنی اصل حلال حرام تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، تو ان کے علماء کون ہوتے ہیں کہ حلال اور حرام کو اپنی طرف سے مقرر کرے؟ تو اسی لیے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گا، چاہے کافر ناخوش ہو جائیں۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، اور اسے وہ تمام دینوں پر غالب کر دے گا، اگرچہ مشرک برا ہی مانے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک لیتے ہیں۔ احبار جو ہے وہ ہبر کی جمع ہے، یہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو، اور خوبصورت اور منقش کپڑا جو ہوتا ہے اس کو ثوب محبر کہتے ہیں۔ اس سے مراد جو ہے، احبار سے مراد علماء یہود ہیں، اور رہبان جو ہے وہ راہب کی جمع ہے، یعنی اس سے مراد علماء نصارہ ہیں۔ تو یہ دونوں کیا کرتے تھے؟ کلام اللہ میں تحریف اور تغیر کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے تھے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے جو باطل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کی بات کو یہاں پہ واضح کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بتایا۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، اس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا، اور یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک یہی حال رہے گا۔ اس کے بعد جنت یا جہنم میں اس کو لے جایا جائے گا۔
جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس دن ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا، یہ ہے وہ جسے تم اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھتے تھے، بس اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے اور ادب والے ہیں، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی مہینے ہیں نا وہ 12 ہی مقرر کیے تھے۔ ان میں سے 4 حرمت والے تھے جس میں قتال اور جدال کو ممانعت تھی۔ اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے، جس حالت میں اس وقت پر تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، اس میں حرمت والے 4 مہینے ہیں، 3 پے در پہ یعنی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہی درست دین ہے، یعنی ان مہینوں کا اسی ترتیب سے ہونا جو اللہ نے رکھی ہے وہ بالکل صحیح اور مکمل عدد ہے۔ یہی درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی حرمت والے مہینوں میں قتل نہ کرو ایک دوسرے کو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے۔ یہ نسی جو تھا نا، نسی کے معنی ہوتے ہیں پیچھے کرنے کے۔ تو عرب کیا کرتے تھے، حرمت والے مہینوں میں قتال اور جدال اور لوٹ مار کو سخت ناپسندیدہ سمجھتے تھے، لیکن مسلسل 3 مہینے اس کی حرمت کو ملحوظ رکھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اس کا حل انہوں نے کیا نکالا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل کرتے تھے اس میں کر لیتے تھے، اور اعلان کر دیتے تھے اس کی جگہ فلاں مہینہ اب حرمت والا ہو گیا۔ جیسے محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے۔ تو اس طرح سے وہ تاخیر اور تقدیم کرتے رہتے، عدل بدل کرتے رہتے تھے، اسی کو نسی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفر میں زیادتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاتمے کے بعد اعلان فرما دیا تھا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے، تو اب آئندہ جو ہے وہ یہی ترتیب رہے گی، کوئی آگے پیچھے نہیں کرے گا۔ نسی کا قانون جو تھا وہ لوگ جو کرتے تھے اب اس کا توڑ کیا جا رہا ہے۔ اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ 1 سال کو تو وہ حلال کر لیتے تھے اور 1 سال اس کو حرمت والا کر لیتے تھے کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں وہ موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور انہیں ان کے برے کام بھلے بنا کر دکھائے گئے تھے، اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو، اور کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگی پر ہی ریجھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہے۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا یعنی جہاد کے لیے نہ نکلے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا، اور تمہارے سوا لوگوں کو بدل لائے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ہی ان کی مدد کرے گا اس وقت جبکہ کافروں نے ان کو اپنے دیش سے نکال دیا تھا، دو میں سے تیسرا دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کب کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے؟ تو یہ جو ہے اس کی تفصیل حدیث میں آتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت تو آپ سے جو ہے وہ حضرت سوری آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تمہیں ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور اس کی نصرت ان کے شامل حال ہوگی۔ یہ غار سور کا واقعہ جب آپ جو ہے وہ اس میں جا کر چھپ گئے تھے کیونکہ وہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ تیسرا جو ہے وہ اللہ ہے ہمارے ساتھ، تو تم فکر نہیں کرو، غم نہیں کرو۔ بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین ان پر نازل کی اور ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، ایک سکینت اور دوسرے فرشتوں کی تائید۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ ہی کا کلمہ ہے۔
یعنی کافروں کے کلمے سے شرک اور اللہ کے کلمے سے توحید مراد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور ایک قبائلی عصبیت اور حمیت میں لڑتا ہے، اور ایک ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، یعنی انفرادی یا اجتماعی طور پر، خوشی سے یا ناخوشی سے، غریب ہو یا امیر ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، پیادہ ہو یا سوار ہو، تو ہر ایک کو جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور راہ رب میں اپنی مال اور جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم والے ہو۔ اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پاس آپ کے پیچھے ہو لیتے۔ تو یہاں سے ان لوگوں کا بیان بتایا جا رہا ہے جنہوں نے عذر معذرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی، حالانکہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ یہاں پر جو نا جنگ تبوک کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ابھی آگے آئیں گی نا آیتیں، پھر میں آپ کو تفصیل بتاؤں گی۔ ایک سیکنڈ رکیے گا، میں دیکھ لیتی ہوں اس میں۔ یہاں پر جو آ رہا تھا نا کہ یہ جو آیت نمبر 39 ہم نے پڑھی تھی کہ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ روم کے جو ایک بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ تھا روم کا ہرقل، اس کے بارے میں اطلاع ملی مسلمانوں کو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا، اور یہ شوال 9 ہجری کا واقعہ تھا۔ موسم جو تھا وہ سخت گرمی کا تھا، جنگ تبوک تھی نا، اس کا واقعہ ہے یہ۔ اور بہت سفر جو تھا بہت لمبا تھا، تو مسلمانوں اور منافقینوں پر یہ حکم جو تھا وہ بہت ہی گراں گزرا، جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو ایک طرح سے ڈانٹ پلائی گئی۔ تو یہ جنگ جو ہے وہ جنگ تبوک کہلاتی ہے، جو حقیقت میں ہوئی نہیں تھی۔ 20 روز تک مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اس کو جیش الاسرا بھی کہا جاتا ہے، عین سے نا، عین سین را، کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو جو لوگ سستی دکھا رہے تھے ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی۔ تو یہ جو آیتیں ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا، یہ ساری اسی کے مطابق، اسی کے پس منظر میں بیان کی گئی تھی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہاں سے ان لوگوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جو لکھا ہے نا، اگر جلد وصول ہونے والا اسباب ہوتا اور ہلکا سفر ہوتا تو یہ آپ کے پیچھے آ جاتے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ معذرت کر کے انہوں نے جنگ تبوک سے دور رہنے میں اپنی بہتری سمجھی تھی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ان کو پتہ چلتا ہے کہ غنیمتیں جلدی ملنے والی ہیں تو یہ سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ اگر ہم میں بھی قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر، کیونکہ جھوٹی قسمیں کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دی بغیر اس کے کہ تیرے ساتھ سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو جہاد میں شرکت نہ کرنے کی اجازت مانگنے آ رہے تھے تو آپ نے بغیر تحقیق کے ان کو کیوں اجازت دی؟ یعنی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے۔ یعنی مخلص جو مسلمان ہے وہ کبھی بھی کوئی عذر یا کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کریں گے۔ جب بھی ان پر جہاد کا حکم آئے گا وہ فوراً اس پہ لبیک کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اجازت تو آپ سے صرف وہی لوگ طلب کریں گے جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ یعنی اس جہاد میں شرکت کرنے والے مسلمان جو تھے نا، ان کی 4 قسمیں تھیں جو اب ان آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم کیا تھی؟ جو بلا تعامل لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرے وہ تھے جن کو پہلے تو تردد ہوا، شک ہوا، ان کے دل ڈولے، لیکن پھر جلدی اس تردد سے نکل آئے۔ اور تیسرے وہ تھے جو ضعف اور بیماری اور سواری اور سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں جانے سے معذور تھے، جن کو اللہ نے خود اجازت دی۔ ان کا تذکرہ آگے آیت نمبر 91 میں آئے گا۔ اور چوتھی قسم وہ تھی جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد، جنگ تو ہوئی نہیں نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے
تو انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ جو باقی منافقین ان کے جاسوس تھے، یہاں مسلمانوں کے پہلے گروہ کا اور منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی جو باقی تین قسموں کے بارے میں بتایا ان کا آگے چل کر ذکر آئے گا۔ تو یہاں پر وہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں تھا، اسی لیے انہیں حرکت سے روک دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے ناراضگی اور غضب بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، جو عورتیں اور بچے جنگ سے رکے ہوئے تھے تم ان کی صف میں شامل ہو جاؤ، اگر یہ تم میں مل کر نکلتے تو بھی تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کچھ چیز نہ بڑھاتے۔ تو اگر منافقین نکل بھی جاتے نا جنگ کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالفرض، تو یہ تمہیں غلط رائے اور مشورے دے کر مسلمانوں میں انتشار پھیلاتے، فساد پھیلاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں ہی رہتے، یعنی چغل خوری کرتے اور مسلمانوں کے جو اتحاد تھا اس کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں، یعنی منافقین کی جاسوسی کرنے کے لیے کچھ لوگ مومنین کے ساتھ بھی لشکر میں موجود تھے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا۔ باوجود یہ کہ وہ اپنی ناخوشی میں ہی رہے، یعنی منافقین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ کے خلاف فتنے تلاش کرنے اور معاملات کو بگاڑنے میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ بدر میں اللہ نے آپ کو فتح اور غلبہ عطا فرما دیا تھا جو ان کے لیے بہت ناگوار تھا، اور احد کے موقع پہ بھی منافقین نے راستے سے واپس ہو کر مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر موقع پر یہ بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا، یہ جد بن قیس جو تھا نا، اس نے کیا کیا تھا، جب اس کو جہاد کے لیے بلایا گیا جنگ تبوک کے لیے، تو کہنے لگا مجھے ساتھ لے کر نہ جائیں، روم کی عورتوں کو دیکھ کر، جو روم کی عورتیں تھیں وہ بہت خوبصورت تھی نا، کہنے لگا میں ان کو دیکھ کر صبر نہ کر سکوں گا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا تھا اور اس کو جو اس نے ایکسکیوز کیا تھا اس کو اجازت دے دی تھی۔ تو بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنے میں تو وہ گھر چکا ہے، یعنی جہاد سے پیچھے رہنا جو ہے وہ سخت گناہ کا کام تھا اور ایک فتنہ تھا جس میں یہ ملوث ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے میں سے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، ہمارا سوری دوبارہ سے پڑھتی ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے، اور مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے صبر اور ثبات اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر کام مقدر ہے، اور جو بھی کوئی مصیبت یا بھلائی ہمیں پہنچتی ہے وہ تقدیر الہی کا حصہ ہے، تو انسان کے لیے مصیبت کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، یعنی یا تو کامیابی ہے یا پھر شہادت ہے، تو دونوں ہی صورتوں میں ہمارے لیے بھلائیاں ہیں، اور ہم نے تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے گا یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم اس کے منتظر رہو اور دوسری طرف ہم بھی منتظر رہیں گے۔ کہہ دیجئے تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تم سے ہرگز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تمہاری نیت صحیح نہیں ہے نا، تو ایسا جس میں نیت صرف دکھاوا ہو یا جو ہے وہ بڑی مشکل سے لوگ مال خرچ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مال تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو، کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے نماز کو آتے ہیں اور برے دل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کے صدقات کی عدم قبول ہونے کی، یعنی قبول نہ ہونے کی تین وجوہات بتائی جا رہی ہیں، تین دلیلیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلا یہ کہ ان کا کفر اور فسق
دوسرا کاہلی سے نماز پڑھنا، اس لیے کہ وہ نماز پر ثواب کی امید رکھتے تھے اور نہ ہی اس کے ترک کرنے کی سزا سے ان کو خوف تھا۔ اور تیسرا کراہت سے خرچ کرنا، یعنی جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ کیسے قبول ہوگا۔ تو یہاں اسی وجہ سے ان کے خرچ کی قبول نہ ہونے کے اسباب بیان کیے گئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، کیونکہ یہ سب ان کے لیے آزمائش کے طور پر تھا۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی سر گھسانے کی جگہ پا لیں تو ابھی اس کی طرف لگام توڑ کر الٹے قدموں بھاگیں گے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب رکھتے ہیں۔ یعنی ایک اور کوتاہی کا بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صدقات اور غنائم کی تقسیم میں وہ کہتے تھے کہ غیر منصف، ان کو کہتے تھے کہ وہ انصاف سے تقسیم نہیں کرتے۔ تو ایک دفعہ جب ایک اور کسی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غنیمت کی تقسیم فرما رہے تھے تو اس نے کہا انصاف سے کام لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا۔ اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہوتے ہیں اور اگر اس میں سے نہ ملے تو فوراً ہی بگڑنے لگتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پر خوش نہیں رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں۔ اب اس آیت میں آ، اس آیت میں جو ہے 8 امور کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کا یہ جو ہے وہ مصرف، یہ اس کا یہ زکوٰۃ کے اس میں یہ آیت آئی ہے۔ ایک منٹ۔ جی پہلا جو ہے، پہلا بتایا جا رہا ہے نا کہ پہلا جو صدقے، یعنی یہاں پہ صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، تو وہاں پہ اس کے 8 مصارف بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا بتایا جا رہا ہے کہ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں، یعنی فقیر اور مسکین چونکہ قریب قریب ہیں تو ایک کا اطلاق دوسرے پر بھی ہوتا ہے، یعنی فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کے لیے ہیں، جو بھی حاجت مند ہیں، کچھ مانگ کر اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بغیر مانگے۔ اور مسکین کی تعریف ایک حدیث میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اس کو بے نیاز کر دے، اور نہ اتنی مسکینیت اس پر اپنے اوپر طاری کر لے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور راہوں مسافروں کے لیے۔ تو دوسرا، پہلا تو یہ بتا دیا کہ پہلا اور دوسرا فقیر اور مسکین، جن کی میں نے ابھی آپ کو وضاحت کر دی۔ اور تیسرا جو ہے وہ عاملین، یعنی عاملین سے مراد حکومت کے وہ اہلکار ہیں جو زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی اور تقسیم اور اس کے حساب کتاب پر مامور ہیں، یعنی ان کی تنخواہیں وغیرہ ان کو اس میں سے اجرت دی جائے گی۔ اور چوتھا مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ کافر جو کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہو جائے تو اس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور دوسرے وہ نو مسلم افراد جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے امداد کی ضرورت ہو۔ اور تیسرے وہ افراد جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے مؤلفۃ القلوب ہیں کہ ان کے دل اسلام کی طرف نرم ہو جائیں۔ اور پانچواں گردن آزاد کرنے، بعض علماء نے اس سے مکاتب غلام لیے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ ہر قسم کے غلام مراد لیتے ہیں۔ اور چھٹا ہے غارمین، اس سے تو مقروض لوگ مراد ہیں، یعنی کوئی اگر قرض میں ہے تو اس کو زکوٰۃ کے ذریعے مطلب زکوٰۃ دے کر اس کا قرض اتارا جا سکتا ہے۔ یعنی ان کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے، وہ اپنے جو ہے وہ نان اور نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے زیر بار ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس ایسے سامان بھی نہیں ہے، نقد رقم بھی نہیں جس کو بیچ کر وہ قرض ادا کر سکیں، تو پھر ان کو یہ زکوٰۃ دے کر ان کا قرض اتارا جا سکتا ہے۔ اور کیا ہے؟
फी सबीलिल्लाह, सातवां है फी सबीलिल्लाह, इससे मुराद जिहाद है, यानी जंगी सामान की ज़रूरत और मुजाहिद की मदद के लिए ज़कात जो है वो खर्च की जा सकती है। अहादीस में आता है कि हज और उम्रा भी फी सबीलिल्लाह में दाखिल है। तो ये सारे यहाँ पर ज़कात के मसारिफ बयान किए गए हैं। फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह बहुत इल्म वाला और हिकमत वाला है। इनमें से वो भी हैं जो पैगंबर को तकलीफ देते हैं और कहते हैं कान का कच्चा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए वो कान तुम्हारे लिए ही भले हैं। वो अल्लाह पर ईमान रखता है और मुसलमानों की बात का यकीन करता है, और तुम में से जो अहले ईमान है ये उनके लिए रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग ईज़ा देते हैं उनके लिए दुख की मार है। महज तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाते हैं। हालांकि अगर ये ईमानदार होते तो अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजामंद करने के ज़्यादा मुस्तहिक थे। क्या ये नहीं जानते कि जो भी अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत करेगा उसके लिए यकीनन दोज़ख की आग है जिसमें वो हमेशा रहने वाला है, और ये ज़बरदस्त रुसवाई है। मुनाफिकों को हर वक्त इस बात का खटका रहता है कि कहीं मुसलमानों पर कोई सूरत ना उतरे जो उनके दिलों की बातें उन्हें बता दे। कह दीजिए तुम मजाक उड़ाते रहो, यकीनन अल्लाह ताला उसे जाहिर करने वाला है जिससे तुम डर और दबक रहे हो। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछें तो ये साफ कहेंगे कि हम तो यूं ही आपस में हंस बोल रहे थे। कह दीजिए अल्लाह, इसकी आयतें और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तुम्हारे हंसी मजाक के लिए रह गए हैं। यानी अल्लाह की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात कहने से वो गुरेज नहीं करते थे मुनाफिकीन। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यही लोग मजाक उड़ाने के लिए रह गए हैं। तुम बहाने ना बनाओ, यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गए हो। यानी मुनाफिकत की वजह से तुम लोग बेईमान हो गए हो ईमान लाने के बाद। अगर हम तुम में से कुछ लोगों से दरगुजर कर भी लें तो कुछ लोगों को उनके जुर्म की संगीन सजा भी देंगे। यानी ये वो लोग हैं जिनको तौबा की तौफीक नसीब नहीं होगी और वो कुफर और निफाक पर ही अड़े रहेंगे, तो उनको फिर अल्लाह ताला सजा भी देंगे। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकाति बाज़ुहुम मिन बाज़ यअमुरूना बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफी व यक़बिज़ूना अयदियहुम नसुल्लाह फनसियहुम इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून। तमाम मुनाफिक मर्द और औरतें आपस में एक ही हैं। यानी वो तो कस्में खा के कहते थे ना कि हम तुम में से हैं, मुसलमानों से कहते थे। तो अल्लाह ताला उसकी तरदीद फरमा रहे हैं कि ईमान वालों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हों। ये कुफ्र और निफाक में एक दूसरे से बढ़कर हैं। आगे उनकी तफसीलात सिफात बताई जा रही हैं कि जो मोमिनीन की सिफात के बिल्कुल उलट हैं। यानी मुनाफिकीन की क्या सिफात है, वो क्या करते हैं, ये बुरी बातों का हुक्म देते हैं और भली बातों से रोकते हैं और अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं। यानी अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते बल्कि बुखल से काम लेते हैं। ये अल्लाह को भूल गए हैं, अल्लाह ने इनको भुला दिया है। यानी अल्लाह भी उनके साथ ऐसा ही मामला करेगा कि उनको भुला देगा। बेशक मुनाफिक ही फासिक और बदकिरदार हैं। वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाति वल कुफ्फारा नारा जहन्नम खालिदीन फीहा हिया हस्बुहुम वलानहुमुल्लाह वलहुम अज़ाबुम मुकीम। अल्लाह ताला इन मुनाफिक मर्दों, औरतों और काफिरों से जहन्नम की आग का वादा कर चुका है जहां ये हमेशा रहने वाले हैं, और वही उन्हें काफी है। इन पर अल्लाह की फिटकार है और उन्हीं के लिए दायमी अजाब है। मिसाल उन लोगों के जो तुमसे पहले थे, यानी पहले भी इस तरह के लोग गुजर चुके हैं। तुम में से वो ज्यादा कुव्वत वाले थे और ज्यादा माल और औलाद वाले थे, बस वो अपना दीनी हिस्सा बरत गए, फिर तुमने भी अपना हिस्सा बरत लिया। यानी तुमने अपना हिस्सा पा लिया जैसे तुमसे पहले के लोग अपने हिस्से से फायदेमंद हुए थे, और तुमने भी उसी तरह मजाकाना बहस की जिस तरह उन्होंने की थी। उनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हो गए, और यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। यानी जैसे पहले नाफरमान लोग गुजरे, तुम भी उसी तरह के लोग हो। क्या उन्हें अपने से पहले लोगों की खबरें नहीं पहुंची, कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहिम और अहले मदियन और अहले मुतफिकात, यानी उल्टाई हुई बस्तियों की, या कौम लूत मुराद है यहाँ पर। उनके पास उनके पैगंबर दलीलें लेकर पहुंचे। अल्लाह ऐसा ना था कि उन पर जुल्म करे, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया। यानी पैगंबर की बात ना मानकर और दलीलों का इनकार करके उन्होंने अपनी जानों पर खुद ही जुल्म किया। मोमिन मर्द, अब इसके बरक्स, यानी पहले मुनाफिक मर्द और औरतों की बात हुई, अब यहाँ मोमिन मर्दों और औरतों की बात हो रही है कि वल मोमिनून वल मोमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकरी व युकीमूना सलात व युतूना ज़कात व युतीऊना अल्लाह व रसूलह उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अजीजुन हकीम। मोमिन मर्द और औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार और मुआविन और दोस्त हैं।
یعنی جس طرح سے منافق ہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے اور درد سے بیدار رہتا ہے۔ اب ان کی کیا خاصیتیں ہیں مومن مردوں اور عورتوں کی؟ کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، اور بے شک اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کا صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا، اور جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضائے الہی کی صورت میں ملے گی، یعنی اللہ کی رضا سب سے بہترین ہوگی نا، تو اسی کا فرمایا جا رہا ہے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھیے اور ان پر سخت ہو جائیے، یعنی نرمی اور شفقت کرنے کی بجائے ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیجئے۔ ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخانہ کلمات کہے تھے، تو بعض مسلمانوں نے سن لیے تھے، تو انہوں نے آ کر منافقین نے کہے تھے، تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ نے جب پوچھا تو وہ مکر گئے اور حلف تک اٹھا لیا کہ ہم نے ایسی بات نہیں کہی، کیونکہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہنا کفر ہے۔ آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے اس کام کا بھی قصد کیا جو وہ پورا نہیں کر سکے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیونکہ ایک گھاٹی میں انہوں نے کچھ منافقین کو کھڑا کر دیا تھا کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو جائیں گے تو آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ اس کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے دے دی گئی تھی، تو آپ نے اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا ہے، یعنی مسلمانوں کو ہجرت کے بعد مدینہ جو تھا وہ مرکزی حیثیت حاصل کر گیا تھا، اور وہاں تجارت اور کاروبار کو فروغ ملا تھا، اور مسلمانوں کی حالت اچھی ہو گئی تھی، تو منافقین کو بھی اس سے خوب فائدہ حاصل ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ اس بات پر ناراض ہو رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے؟ اس میں تو خوش ہونا چاہیے ان کو۔ اگر اب یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ اور خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکار ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو فضل سے مال دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کرنے لگے۔ بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اور اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو خلاف کیا اور کیوں کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بھید اور ان کی سرگوشی سب کو جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں سے باخبر ہے۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنے محنت مزدوری کر کے اور کچھ میسر ہی نہیں ہے، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر اس واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے چندے کی اپیل کر رہے تھے، صدقات کی، تو سارے مسلمان جو تھے اس پر لبیک کہتے تھے اور حسب استطاعت اس میں حصہ ڈالتے تھے، کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا، کسی کے پاس کم ہوتا، تو یہ منافقین کیا کرتے تھے، دونوں قسم کے مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے تھے، زیادہ دینے والوں کو کہتے تھے کہ وہ تو ریاکاری کر رہے ہیں، اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے تھے آپ کے اس تھوڑے سے مال سے کیا بنے گا، مطلب مسلمانوں کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے تو ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تب بھی اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو 70 کا صیغہ جو ہے وہ مبالغے کے لیے، یعنی
مطلب ہے کثرت، کتنی بھی کثرت سے آپ استغفار کر لیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش رہے۔ یہ منافقین جو تبوک میں نہیں گئے تھے اور جھوٹے عذر پیش کر کے انہوں نے اجازت لے لی تھی، تو وہ کیا ہے، پیچھے مدینے میں بیٹھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت اور گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتوت کرتے تھے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو، تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا۔ تو یہاں منافقین کی وہ جماعت مراد ہے جو کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے واپس لے آئیں گے تو یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین بھی ہیں، یعنی کسی اور کی جنگ کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو اگلی جنگ میں ساتھ لے کر نہ جانا، کیونکہ یہ پہلے بھی تمہارے ساتھ نہیں گئے تھے، تو اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ کسی اور جنگ میں تمہارے ساتھ جائیں۔ بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پر ہرگز نماز نہیں پڑھیے گا، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اور مرتے دم تک یہ بدکار اور بے اطاعت ہی رہیں گے۔ تو یہاں پر جو عبداللہ بن ابی تھا نا، اس کا ان کے جو بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ جب فوت ہوا عبداللہ بن ابی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیص مانگنے کے لیے آئے کہ آپ اپنی قمیص دیں تاکہ ہم اس میں اپنے باپ کو کفنا دیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، تو آپ نے اپنی قمیص بھی دے دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو حضرت عمر نے آپ کو روکا، کیسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ نے آپ کو روکا ہے، تو آپ کیوں اس کے حق میں دعائیں مغفرت کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کا اختیار دیا ہے، روکا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی۔ تو اب یہ آیت نازل ہوئی، آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے کی قطعی ممانعت کر دی گئی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور اپنی جانیں نکلنے تک یہ کافر رہیں۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہتا ہے، رخصت لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں کے پاس چھوڑ دیجئے، یہ تو خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر ریچھ گئے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب کچھ عقل سمجھ ان کو نہیں ہے۔ لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بادیاں نشینوں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی باتیں بنائی۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی باتوں کی مار پہنچ کر رہے گی، ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا، تو وہ رنج و غم سے لوٹ جاتے ہیں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، اور انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ یعنی جو بلا وجہ ایکسکیوز کرتے ہیں ان کی ساری حقیقت کھول کے بیان کر دی گئی، لیکن جو حقیقتاً مطلب جو بیچارے نہیں ان کے پاس سامان تھا اور جو معذور تھے، تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذور جو تھے، جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکے کسی وجہ کی وجہ سے، تو کہا کہ جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی سے
جس وادی کو طے کرتے ہو اور جس راستے پر چلتے ہو تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مدینے میں بیٹھے رہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذر نے ان کو وہاں جانے سے روک دیا، اگر عذر نہیں ہوتا تو وہ ضرور جاتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔